الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت جنہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرما کر امن و سکون کا ماحول قائم کیا. محترم حاضرین مجلس، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے درمیان ایک ایسا مکتبہ ہے جو کہ مکتبہ مصباح الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہر ماہ آپ کے لیے ایک محفل کو منعقد کرتا ہے اور اس میں حالات ماحول کے حساب سے موضوع کو منتخب کیا جاتا ہے. اسی کا آج کا درس ایک سلسلہ ہے. آج اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، وہ ہے شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج. کیونکہ یہ موسم شادی بیاہ کا ہے اور اس میں عموماً شادی بیاہ کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو کس طرح سے نکاح کرنا چاہیے، کس طرح سے شادی کرنی چاہیے، اس کا علم رہنے کے باوجود بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ ایک انسان کو معاشرتی، فطرتی، اخلاقی، دینی، روحانی ہر لحاظ سے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے فطرتی ضرورت انسان کے لیے نکاح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر جذبہ شہوت رکھا ہے. جو انسان کی بلوغت اور جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ جذبہ خود بخود بھڑکنے لگتا ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہے: صنف مخالف کا انتخاب کرنا. صنف مخالف کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں. اور معاشرتی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرہ بنتا ہے افراد سے. ایک معاشرے کی تشکیل افراد سے ہوتی ہے. معاشرہ یوں ہی نہیں بن جاتا جب تک معاشرے کے اندر افراد نہ ہو، احباب نہ ہو، لوگ نہ ہو، معاشرہ بیکار ہوتا ہے. اور انسان خود بخود اوپر سے نہیں آ جاتا، بلکہ انسان کی افزائش اور اس کی تعداد میں بڑھوتری، پیداوار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روز اول ہی سے نکاح کو جاری و ساری رکھا، اور اس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کہ انسان کیسے سکون پا سکتا ہے، کیونکہ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے سکون چاہیے انسان کو. اگر معاشرے میں رہتا ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارے لیے بیویوں کا انتخاب کیا، تمہارے لیے بیوی
اللہ رب العالمین نے بنایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان محبت کو، رحمت کو پیدا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ استعمال کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین ایک معاشرے کے اندر ایک انسان حقیقت میں کیسے سکون پا سکتا ہے، تو وہ ہے نکاح۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو جاری و ساری رکھا، اور بعض ایسے حالات میں نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے کہ اگر انسان کو فتنے میں مبتلا ہونے کا زیادہ خوف ہو، فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اخلاقی ضرورت ہے نکاح، کیونکہ ایک انسان حقیقت میں شرم و حیا کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر نکاح کا مادہ ہو، جب وہ نکاح کرنے والا ہو، وہ شادی کر لے، تو حقیقت میں جا کر اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور رشتوں کا تقدس اجاگر ہوتا ہے، اور عصمت و عفت، پاک دامنی کا ماحول بنانے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور جب تک وہ نکاح نہیں کرتا ہے، اسے خدشہ ہوتا ہے کسی بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوانوں سے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، کیونکہ شادی کا انسان مکلف ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے، جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے، تب وہ شادی کا مکلف ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان شادی کی طاقت و قوت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ شادی کرنے کی وجہ سے تمہاری نگاہیں جھکی رہیں گی، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے یہ نکاح ہے۔ اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تمہارے شرمگاہ کی پاک دامنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ، اور جو انسان شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صوم کو، روزہ کو لازم پکڑے، کیونکہ یہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت کے اندر کمی آئے گی، اور اگر ایک انسان اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لے تو حقیقت میں بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جب انسان کے اندر شہوت بھڑکے گی اور اس کے پاس بیوی ہوگی تو شہوت کو بجھانے کے لیے ایک راستہ اس کے پاس ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو عین ممکن ہے، کیونکہ شہوت کو بجھانے کے لیے اسے کوئی راستہ چاہیے، بغیر راستہ کے وہ انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں جو بھی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو نکاح کی، اسے کر لینا چاہیے۔ اور آگے ایک دینی ضرورت ہے، نکاح دینی ضرورت بھی کیسے؟ کیونکہ انسان کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے دنیاوی اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک بیوی کو کہا المرأۃ الصالحہ، اور اس کو پانے کے لیے انسان کو نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کی المرأۃ الصالحہ نیک بیوی نہیں مل سکتی ہے۔ اور ایک مسلمان جو زندگی گزارتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور شادی نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کی سنت نکاح ہے، تمام انبیاء کی سنت شادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی
ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، تمام کے پاس بیویاں تھیں، تمام صاحب اولاد تھے، تمام کے پاس اولاد تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو تمام انبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو ایک انسان کرتا ہے اور تمام انبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور اسی طرح دینی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنی نصف دین کو مکمل کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ جو باقی نصف دین ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ انسان نماز ادا کرتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، کسی عمل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دین نہیں کہا کہ وہ عمل انجام دے دو نصف دین ہے۔ لیکن شادی نکاح ایک ایسا عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دین قرار دیا۔ اور آگے چلے کہ اگر کوئی انسان نکاح کا انکار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی بندہ نکاح کا انکار کرتا ہے، نکاح کا منکر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے میرا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، کہ تین لوگ آتے ہیں ازواج مطہرات کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، تو تمام لوگ دیکھتے تھے۔ تو یہاں پر آئے سوال کرنے کے لیے، یعنی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو کس طرح سے انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں بتلائیں۔ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، جب انہیں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں نے انہیں ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا۔ فَلَمَّا تَقَالُوهَا، تو ان میں سے ایک نے کہا قال احدهم وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کہ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھ رہے ہیں، کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا رب العالمین نے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ فتح میں کہا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ قال احد اما انا فانا اصلي الليل ابدا، وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا۔ تو تین شخص میں سے ایک نے کہا میں اب پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا اب میں ہمیشہ کے لیے روزہ رکھوں گا۔ ذرا غور کریں، ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز ادا کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، نماز میں پوری رات گزار دوں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا کہ میں پورا دن ہمیشہ روزہ کا اہتمام کروں گا، اور ایک نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا، اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی کروں گا ہی نہیں، اب میں شادی کا منکر ہو گیا، شادی نہیں کر سکتا، شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ بتلایا گیا کہ تین صحابی آئے تھے، وہ آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھے، جب بتلایا گیا تو ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا، کیا آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے؟ تو جبکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم مجھ سے اللہ رب العالمین سے زیادہ نہیں ڈر سکتے، تمہارے اندر اللہ کا خوف مجھ سے زیادہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن میرا معاملہ کیا، ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد،
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میرا معاملہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑا، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، شادی کا انکار نہیں کرتا، جبکہ میرے اندر رب العالمین کا ڈر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت کا انکار کرے گا، میری سنت سے انحراف کرے گا، میری سنت کو تسلیم نہیں کرے گا، میری سنت کو نہیں مانے گا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں بہت سارے فوائد ہیں، تو موضوع کے متعلق اس کے اندر دو اہم فائدے ہیں۔ نمبر ایک کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، اور جو بندہ اس کا انکار کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ شادی کرنا یہ رب العالمین کا فرمان ہے، شادی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں کس راستے کو اختیار کر کے شادی کرنا ہے، ہمیں کس انداز میں شادی کرنا ہے، شادی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نبوی طریقہ کیا ہے، اور رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا بتلایا ہے۔ کیونکہ اگر ایک انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، کہیں جاب کر رہا ہو، کسی کارخانے میں ہو، تو کیا انسان وہاں پر اپنی منمانی کر سکتا ہے، اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا وہ، بلکہ اس کا جو آنر ہے، جو مالک ہے، جس حساب سے کام کرنے کو کہے گا اسی حساب سے وہ کرے گا۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، رب العالمین کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری چلے، ہماری بات مانی جائے، ہمیں ہماری جو خواہش ہو، ہماری جو منشا ہو، اسے مقدم کیا جائے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیسے درست ہو؟ اگر ہم رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں، نبی کی سنت مانتے ہوئے شادی کر رہے ہیں، تو ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سلف صالحین نے کیا، صحابہ نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملے گی، تبھی جا کر ہماری اولاد اچھی ہوگی، تبھی جا کر ہمارے مابین اچھے علماء، اچھے صلحاء، نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد صالح ہو جائے، ناممکن ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شادی کا کیا طریقہ بیان کیا۔ شادی کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک نبی کی شادی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، ایک نبی کی شادی کا تذکرہ، اور دوسرے نبی اپنی بیٹی سے کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحین۔ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ پر، اور آج کے درس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جو قرآنی آیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی پر عمل کرنے میں ہماری دینی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار سے کامیابی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دے دوں، ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن بدلے میں آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس 8 سال تک رہنا ہے، اور اگر آپ 10 سال تک رہتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کا فضل ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں، آپ کو پریشانی میں ڈالوں، آپ کو مصیبت میں ڈالوں، میں نہیں چاہتا، اور عنقریب آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ جو دیکھ رہے ہو میری 2 بیٹیاں، ان میں سے ایک کی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری چاہت ہے کہ تم ان میں سے ایک سے نکاح کر لو، اور جو مہر ہوگا، ذرا غور کریں، مہر کا بھی طریقہ اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو مہر ہوگا یہ
8 سال تک میرے پاس رہنا، میری مزدوری کرنا، ہاتن علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اگر آپ 10 سال تک میرے پاس مقیم رہے، میرے پاس رہے، مزدوری کریں تو یہ آپ کا فضل و احسان ہوگا۔ تو کیا یہ جو اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا کہ ایک نبی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے نبی سے کرا رہے ہیں، کیا یہاں پر کہیں پر ہلدی کا ذکر ہے، کہیں پر منگنی کا ذکر ہے، کہیں پر مہندی کا ذکر ہے، کہیں پر بہت بڑی شادی ہال کو بک کیا جائے اور اس کے اندر ناچ گانے کا انتظام کیا جائے، اس کے اندر شرم و حیا کے دامن کو تار تار کیا جائے، یا کہیں پر ذکر ہے؟ بلکہ سمپل آسان ہے۔ لیکن اگر اس دور کے اندر کوئی لڑکی کا باپ، کوئی صاحب اولاد اپنی لڑکی کا رشتہ خود لے کر جائے اور کسی سے کہے نیک دیکھ کر کہ میری چاہت ہے، میری منشا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو، اسے بڑا معیوب سمجھا جائے کہ کیسا بغیرت انسان ہے کہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے پاس آ گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ماحول کے اندر یہ تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک نبی ہے، شعیب علیہ السلام کا یہ طرز اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو اپنی نکاح میں لے لیں۔ بلکہ آج ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک باپ کے پاس رشتہ آتا ہے تو اس رشتے کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ سب سے پہلے اگر رشتہ آیا لڑکا دیندار ہے تو دیندار کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، اس کے پاس گھر ہے کہ نہیں، اس کے پاس زمین ہے کہ نہیں، اس کے پاس جائیداد ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری پہلے سے یہ چاہت ہو، اگر ہم ایسی لڑکی کو تلاش کریں تو آخر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا فاظفر بذات الدین کہ دیندار کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، دیندار کے ساتھ ہی کامیابی ہے، تو آپ نے دیندار کا تو انتخاب ہی نہیں کیا، آپ نے دیندار کو تو پیچھے چھوڑ دیا، تو کیسے ہے نا زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ تو سب سے پہلے اگر صاحب اولاد کے پاس اگر نیک لڑکی مل رہی ہو تو باپ کو چاہیے کہ فوراً رشتہ کر دے، اور اگر لڑکی والا ہو اسے نیک صالح لڑکا مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً شادی کر دے۔ لیکن اس دور کے اندر ایک باپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا جو داماد ہو اس کے پاس پہلے ہی سے گھر ہو، اس کے پاس پہلے ہی سے بنگلہ ہو، اس کے پاس پہلے ہی سے گاڑی وغیرہ ہو، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ خود اس کے پاس گھر جو بنا ہے ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد، اس نے ترقی کی ہے ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد، لیکن ایک 20 سال 22 سال 25 سال 28 سال کا لڑکا ہو اور اس کے پاس تمام طرح کی سہولیات موجود ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سب اپنے اوپر پریشانی، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے معنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی طریقہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا، دین کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اندر پیچیدگی ہو۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو بڑا ہی آسان بنایا۔ یہ دین جو بڑا ہی آسان دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب کا تذکرہ کیا، مال کا تذکرہ کیا، خوبصورتی کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے آخر میں سب سے اہم بات کو ذکر کیا کہ دیندار کا انتخاب کرو اور اس کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا طریقہ بتلایا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے کس طرح سے شادی کی اور ان کی شادی کے اندر کس طرح سے سادگی تھی۔ نہیں گانا بجانا، نہیں اس طرح آج کے دور میں جس طرح سے رسومات انجام دیے جاتے ہیں، کوئی رسم تھا، بلکہ سادگی کی اس طرح سے شادی کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے ہما وقت تیار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں۔
کہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور ایام بھی گزر جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک ایسے صحابی رسول جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے لیے آگے انہوں نے بلایا تھا۔ عثمان بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے ان کے کپڑے پر، اور ان کے کپڑے پر زعفرانی رنگ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے، یہ رنگ کہاں سے آ گیا، کیسا رنگ ہے ذرا بتلاؤ۔ تب جا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں تم نے مجھے نہیں بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جہیز میں تمہیں کیا ملا، کیونکہ آج یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا کسی کے بارے میں، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا نکاح ہو گیا، تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا کچھ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا سوال جو ایک مرد کا حق ہوتا ہے کہ عورت کو دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے مہر میں کیا دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا لیا، کیونکہ مردوں کو لینے کا حق نہیں، دینے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے دینے والا بنایا، الرجال قوامون کا۔ یہ نہیں کہا کہ تم لے لو، ہڑپ لو، جتنا بھی ملے لے لو، اگر اوپر سے نہیں ملتا ہے تو ٹیبل کے نیچے سے لے لو، کسی طرح سے لے لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ڈیمانڈ نہیں، ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، لیکن صرف مہمان نوازی اچھی طرح سے کریں کہ بارات اتنے آئیں گے، ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، کسی طرح سے کوئی شکایت نہیں، بھی تکلفات، اور یہ ایک ظلم ہے لڑکی والوں پر۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے مہر کتنا دیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ میں نے اپنے بیوی کو مہر میں دیا ہے کھجور کے بیج کے برابر سونا، کہ کھجور کے بیج کا وزن جتنا ہوتا ہے اتنا ہی وزن میں نے اپنے بیوی کو مہر میں سونا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو کہی بولو بشاید کہ عبد الرحمن بن عوف جاؤ ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کیوں نہ، ایک ہی بکری کو ذبح کر کے لیکن ولیمہ کرو۔ آئیے یہاں کو بھی رک کر تھوڑی بات سمجھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ، بکری کیوں نہ ہو، اس کو ذبح کر کے۔ اس کے بھی اندر تکلفات کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ تمہیں ولیمہ کرنا ہے تو جاؤ کہیں سے قرض لے کر آؤ، اپنی زمین بیچ دو، یا تمہارے پاس گاڑی ہو تو اس کو بیچ دو، یا تمہارے پاس مکان ہو اسے بیچ دو، لوگوں کو کھلانا ہے اور کسی فنکشن ہال کا انتظام کرنا ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ صاحب اولاد پر وہ اپنی داد کے بارے میں اپنے تعلق سے زیادہ جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آسانی کے ساتھ کھلا سکتا ہے، 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 50 کتنا کھلا سکتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ 50 آدمیوں کو آسانی کے ساتھ کھلا سکتا ہے، لیکن صرف نام کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا قرض لے لیتا ہے کہ ایک دن کی خوشی کے لیے سالہ سال کی کمائی، اور اسی طرح اتنا قرض لے لیتا ہے کہ ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے اس کو چکانے کے لیے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اور معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا پڑوسی ہے ہمارا، اپنے بچے کی شادی میں 1000 لوگوں کو کھلایا، اس کی کیپیسٹی تھی، اللہ نے اس کو اتنا دیا تھا تو کھلایا پلایا، لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں، یہ بھی ظلم ہے، یاد رکھیں۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا
کہ ولیمہ کا تذکرہ ہو گیا، ولیمہ کا ذکر ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ایسا نہیں ہو آج کے دور کی طرح کہ جیسے ہی نکاح ہوتا پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، جیسے ہی نکاح کی محفل ختم ہو یا نکاح ہو جائے امام صاحب وہیں پر موجود ہیں، عالم صاحب وہیں پر موجود ہے جو نکاح پڑھانے والے ہیں، اور ایسے آلات کو اڑایا جاتا ہے جو الکوہل سے، شراب سے تیار کیا جائے۔ ایک نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک رشتے کو قائم کیا جا رہا ہے، ایک رشتہ اس نکاح سے جڑ رہا ہے، لیکن اس رشتے کو قائم کرتے وقت ہی رب العالمین کی مخالفت کی جائے، ایسے کام کو انجام دیا جائے جسے شیطان خوش ہوتا ہو، تو بعد میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی یہ دعا تھی کہ جب میں مدینہ میں تھا میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، لیکن نبی کی دعا کی وجہ سے اگر میں اینٹ کو بھی اٹھاتا تو وہ اینٹ سونے میں تبدیل ہو جاتی، اگر میں مٹی کو بھی اٹھاتا تو مٹی سونا ہو جاتی۔ یہ صلاحیت تھی، یہ نبی کی دعا کی برکت تھی، لیکن نبی کی دعا کے بعد میری زندگی بدل گئی اور میری زندگی کے اندر غنا، میری زندگی کے اندر مالداری آ گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اوپر کسی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اپنے میں سے جو غیر شادی شدہ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچی ہو یا بچے، لڑکی ہو یا لڑکیاں، جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان کی شادیاں کرو، اور تم اپنے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہے، صالح ہے، ان کی بھی شادی کا بندوبست کرو، انتظام کرو، شادی کراؤ۔ اگر وہ محتاج ہے، قلاش، اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے نوازے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، آپ 12 نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن اس پر ہمارا اعتقاد، ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا کی وجہ سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر برکت ہی برکت۔ اگر آج بھی ہم اس پر عمل پیرا ہونے لگے، عمل کرنے لگے کہ شادی کے بعد جو دلہا ہے، جو نوشا ہے، اسے ہم یہ دعا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو بعد میں آنے والی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، بعد میں آنے والی زندگی کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، لیکن ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ دوسری مثال جابر رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب لوٹ رہا تھا تو میری سواری تھی، میرا جو اونٹ تھا بڑا ہی سست ہو گیا، چل نہیں پا رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بڑھنے سے قاصر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری سواری سست پڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی اٹھاتے ہیں اور اس لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو مارتے ہیں، جس کے بعد وہ اونٹ بھاگنے لگتی ہے، وہ اس کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے اور دوڑنے لگتی، اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ سے سواری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غزوے میں بھی شریک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جابر کی شادی ہوئی ہے یا نہیں شادی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا زوجت، اے جابر کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرا نکاح ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم نے شادی کی ہے کنواری لڑکی سے یا بیوہ سے، مطلقہ سے، طیب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے بیوہ سے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کیوں نہ کنواری سے کی، تاکہ آپ اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے اور وہ آپ سے لطف اندوز ہوتی۔ تب ایک بھائی کی فکر کیسے ہوتی ہے، ذرا غور کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے،
میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس 7 بہنیں ہیں، یاد ایک روایت کے اندر 9 بہنیں ہیں، تو میں نے بیوہ کا اس لیے انتخاب کیا تاکہ میری بیوی میرے بہنوں کا پورا خیال کرے، اسے یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے ان کے سروں کے اندر کنگھی کر سکے، ہر اعتبار سے میرے بہنوں کا خیال رکھے۔ اور اس دور جدید کے اندر بہت ساری نئی لڑکیاں شادی ہونے کے بعد آتی ہیں تو ان کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ میرے اوپر میرے سسر یا اسی طرح ساس یا اسی طرح شوہر کے بہن وغیرہ کا کوئی حق نہیں، ان کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، میرے اوپر جو خدمت کرنا صرف شوہر کا۔ کہ جابر رضی اللہ عنہ نے غلط کیا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے طیبہ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ میری بیوی میرے بہنوں کا خیال کر سکے۔ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو گھر کے ماحول کو اچھا کرے، گھر کے ماحول کو اچھا کر کے آگے بڑھائے، گھر کا ماحول پراگندہ نہ کرے۔ اور خصوصاً ایسے پرآشوب حالات کے اندر جب نیک اور صالحہ لڑکی گھر میں نہ آئے تو فتنے کا بازار گرم ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے فتنے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ 2 مثالیں تھیں صحابہ کی زندگی سے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو شادی کہا ہے بہت ہی آسان الفاظ میں۔ اب 5واں پارہ کھولیں، اس کے شروع کی آیات کے اندر 2 الفاظ میں اللہ رب العالمین نے شادی کو بیان کر دیا کہ شادی یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے مہر ادا کرے اور بیوی کی رضامندی، بیوی کے جو لڑکی ہو اس کے ولی کی اجازت ہو، اور اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ ولیمہ کرنا۔ لیکن اصل میں جو نکاح ہے، شادی ہے، کس طرح سے آسان ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا آسان بنایا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے مہر ادا کر دے اور ایجاب و قبول ہو جائے، اور اس وقت ایجاب و قبول کے وقت تو گواہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج کی محفلیں دیکھ لیں، شادیوں کے اندر اس طرح سے رسم و رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان کی شادیوں کے اندر خصوصاً ایسے لوگ جو نماز کے عادی ہوتے، نماز کے پابند ہیں، اور بسا اوقات پہلی صف کے مصلی ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے اندر شادی ہوتی ہے تو ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اگر کتنی بھی خرابیاں ہوں کچھ زبان سے نہیں نکلتا۔ اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، لگام نہیں لگاتے بلکہ اس میں شریک ہوتے۔ اگر جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہو، یہ رسم و رواج مسلمان کی شادیوں کی زینت ہے، اب بن رہی آہستہ آہستہ کہ مسلمان کی شادیوں کے اندر گانا بجانا عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے ایسے احباب بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہاں پر لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہی، لیکن مسلمانوں کی شادی میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور آگے چلیں کہ مسلمان کی شادیوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، اور اسے لوگ شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس میں فخر بھی کرتے ہیں کہ دلہا اور دلہن دونوں کا اسٹیج شو، ایک اسٹیج پر دونوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پر تمام لوگ آتے ہیں، تمام دیکھتے ہیں، اور اسے ذرہ برابر اپنے اندر شرمندگی اور ذرا بھی غیرت نہیں ہوتی کہ میرے گھر کے اندر نئی بہو آئی ہے، میں لوگوں کے سامنے اسے کیسے عام کروں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی نے شاعر نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کہ جب انسان کے اندر غیرت نہیں ہوگی، شرم و حیا نہیں، تو انسان کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے اندر نئی نویلی دلہن آئی ہے اور اسے لوگوں کے لیے عام کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آئے دیکھے، کسی طرح سے دیکھے۔ اور اسی طرح سے ایک رسم و رواج شادیوں کے اندر مرد و زن کی ایک ساتھ مجلس، کھانے پینے کا بھی انتظام ایک ساتھ، بیٹھنے کا بھی انتظام ایک ساتھ، کہ مرد بھی ساتھ میں، عورت بھی ساتھ میں۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر مرد و عورت سے مراد میاں بیوی، بلکہ جو غیر محرم خواتین عورتیں ہیں وہ بھی بیٹھتی ہیں ساتھ میں، اور عورتوں کے ساتھ جو غیر محرم مرد وہ بھی بیٹھتے ہیں۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا سے تعبیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ابن آدم نصیب من الزنا ادرک ذلك لا محالہ، قال فالعین زنیتها النظر وتصدیقها الاعراب واللسان زنیت المنطق والقلب زنیت التمنی والفرج يصدق بما تمن او يكذب۔ پوری حدیث ہے۔ اس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی انسان غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ کا زنا ہے، اگر غیر محرم عورت کی طرف جاتا ہے تو پیر کا زنا ہے، اور اسی طرح دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی دیکھنے کی تو یہ دل کا زنا، اور آخر میں آتا ہے شرمگاہ کا نام۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ اور مسلمان کی شادیوں کے اندر ایک اور فتنہ، لباس کا فتنہ، اور یہ بھی آہستہ آہستہ ایک رسم بنتا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ مسلم شادیوں کے اندر بھی اگر ہلدی کا دن ہو تو اس کے لیے خاص لباس، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، کوئی تمیز نہیں، تمام کے تمام ایک لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جبکہ سمجھنا چاہیے یہ سب تمام چیزیں ہندوؤں کے پاس سے آئی، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اب بارہا سنتے ہوں گے اسٹیج سے، منبر سے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور اسی طرح لباس میں بھی آتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری گھر کی بہنیں ایسا لباس پہنتی ہے جس سے جسم کا پورا ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن ہم اس پر لگام نہیں لگاتے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن، کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوتی ہوں اور خود بھی مائل ہونے والی ہو اور دوسرے کو بھی مائل کرنے والی ہو، ایسی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی بیاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور طریقہ اور آئیڈیل بہتر نہیں، بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ایسا کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی تباہی کے دہانے پر چلی جائے گی، اور ہم خود مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پیچھے ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم سننے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین آج مسلم معاشرے کے اندر جو غلط رسم و رواج عام ہوتا جا رہا ہے اسے ختم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ہر اعتبار سے، صرف یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کر لیں، روزہ ادا کر لیں، کافی ہے، بلکہ زندگی کے تمام مراحل کے اندر، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک وقت ہمارا جو گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے سے جو بدعت و خرافات ہے، غلط رسم و رواج ہے، اسے ختم فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک رکھ اسلام پر اور خاتمہ کر، ایمان پر خاتمہ کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔